گزشتہ کن دنوں سے ایسے معاشرے کے معاملات بڑے ہی غلط ماحول میں غلط مثال کی طرح پیش کیے جا رہے ہیں، اور اس میں مجھے مدعو کیا گیا تھا، تو یہ ایک قسم کی بیماری، ایک قسم کا کینسر ہمارے ماحول میں بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ نکاح کے وقت شاید ہم یہ بتا نہیں پاتے کہ نکاح کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ساتھ ساتھ اگرچہ کوئی ایسا قطعی اختلاف ہوتا ہے جس سے کہ دونوں کے لیے نقصان دہ ہو، پھر وہ بھی شریعت کی روشنی اور اس کے دائرے میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس ارشادات سے اپنی زندگی کو الہادہ راستوں پہ اختیار کرنے کی تعلیم ہم شاید دے ہی نہیں پا رہے ہیں، یا پھر ہم اس میں کوتاہی کر رہے ہیں کہ ہم صحیح طور پہ ان کے نکاح سے پہلے سمجھا نہیں پا رہے ہیں۔ نکاح اگرچہ ہم اس نیت سے کر رہے ہیں کہ یہ ہماری جسمانی خواہشات کی بنیاد پہ ہم کسی کو نکاح میں لا رہے ہیں، تو وہ نکاح قبول نہیں ہے، اللہ کے حضور اس کی مقبولیت نہیں ہے۔ جیسا کہ خاص طور پہ آج کل جو ماحول ہم دوسری شادی کا بنا رہے ہیں اور اس سرزمین کے قوانین کو غلط استعمال کر رہے ہیں، جو الحادگی ہوتی ہے صرف 2 مرتبے ہوتی ہے۔ جیسے ہم ایک ٹی وی اور فلمی اور ڈراموں کی جو مثالیں لے کر 3 مرتبے کا طلاق کہتے ہیں، یہ کتابوں سے، فقہ کی کتابوں سے اسے حرام قرار دیا گیا ہے 3 مرتبے طلاق کا۔ 3 مرتبے الحادہ صورتوں میں اس لیے آپ کہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ اگرچہ آپ اس معاملے کو کوئی عالم کے پاس جاتے ہیں، ایک مرتبے بھی آپ اختلاف کر کے تو اس کی گنجائش نکل آتی ہے۔ ہماری فقہ کی کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 3 مرتبے کہنا وہ تو حرام ہے، تو پھر کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی ہے۔ اس کے بعد آپ کورٹ کچہری کرتے ہیں، آپ کا وہاں پہ معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ اسی واقعے سے، اسی گفتگو سے اب ہم جو اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں، اب کسی شخص نے ایک طلاق کورٹ میں جا کر دیا اور کسی طرح وہ اپنے زبان سے، دماغ سے مینج کر لیا، یا مجبوری ہے اس کی پہلی اہلیہ کی، اللہ بہتر جانے، اللہ العالم۔ 3 بچے ہونے کے باوجود وہ پھر دوبارہ جا کر نکاح کیا۔ جو دوبارہ نکاح ہوا وہ خاتون شادی شدہ تھی، تو ان کا خلا، جو بھی ان کا معاملہ پہلے کا تھا، اس کو درج کیا جاتا ہے، پھر ان کو یہاں پہ لایا گیا۔ لاست جمعہ ہم نے گفتگو فرمائی تھی دماغی بیماریاں جو ہوتی ہیں، یہ بھی ایک بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، جو انسان ایک جو اپناتا ہے واسطے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بیوہ کو گھر لاتا ہے، اس کے پاس استطاعت ہوتی ہے معاشی طور پہ، جسمانی طور پہ،
تو پھر وہ اس کو سہارا دیتا ہے۔ اس جمعے کی گفتگو کا جو عنوان میں نے اس واقعے کو لیا ہے، جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خواہش ظاہر کرتے ہیں شادی کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جمعے کی گفتگو کا مدعا بناتے ہیں، بحیثیت امام، بحیثیت نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالات حاضرہ سے گفتگو فرماتے ہیں۔ تو یہ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے شرعی اعتبار سے حالات حاضرہ کی گفتگو جائز گفتگو ہوتی ہے۔ تو اب میں اس واقعے کو مدعا نہیں بنا رہا ہوں، لیکن اس کی مثال دے رہا ہوں کہ یہ جو گفتگو معاشرے میں ہماری جو بھی حالات حاضرات، ہمارے معاملات جو چلتے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، اس کی گفتگو کرنا ضروری ہے۔ تو یہ جو شادی لے آئے اور یہاں پہ ان کی دماغی بیماری اور کمزوری کی وجہ سے اس پہ ظلم کرنے لگے، جب ظلم انتہا سے زائد ہو گئے تو ان کے کچھ شرائط تھے، انہوں نے 3 مرتبہ انہیں طلاق کہہ دیا، 1 2 3، بالکل اس فلموں کی طرح، اس ڈراموں کی طرح، اور پلین میں بٹھایا، یہاں سے روانہ کر دیا۔ چونکہ وہ یہاں آئے تھے، ان کا گرین کارڈ بھی ہو گیا، ان کا پہلے سے ایک معصوم ان کے پاس ایک لڑکا بھی تھا نابالغ، تو پھر وہ لوگ دوبارہ یہاں پہ آ گئے کہ ہمیں قانونی طور پہ طلاق دے دے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں قانونی طور پہ طلاق دے دے۔ تو وہ جو شخص یہاں پہ دوبارہ کر لے آیا تھا، اس شخص نے ان کے پہلے خلا کو یہاں کے کورٹ میں غلط ثابت کیا، کیونکہ ہمارے پاس خلا نکاح نامہ قاضی سے اپروو ہوتا ہے، اور وہ انڈیا، پاکستان میں یا دیگر ممالک میں اس نکاح نامے کی اہمیت بحیثیت قانونی دستاویزات کی طرح ہوتی ہے۔ تو اب چونکہ میں یہاں پہ نکاح کی فرائض پورے کرتا ہوں، میرا نکاح نامہ سٹی آف شکاگو میں میں جیسے درج کرتا ہوں، وہ ان کے قانونی دستاویزات اس کے بدل میں مجھے دے دیتے ہیں بغیر کوئی سوال کے، صرف پیپر ورک فارمیلٹی کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ کورٹ میں، کیونکہ شیطان انسان کے ساتھ ہے اور وہ شیطان اس کو بڑھاوا چڑھاوا دے رہا ہے، تو اس نے کورٹ میں جا کر کہا کہ یہ جو خلا کا پیپر ان کا تھا وہ غلط تھا، لہٰذا ان کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہی نہیں، کیونکہ ان کا پہلے کا ڈیورس ہی نہیں ہوا۔ بہرحال دماغ کو اپنے استعمال کر کے شیطانی اس کیس میں اس بیچاری اسلامی بہن کو کسی طرح سے پھنسایا ہوا تھا، لیکن یہاں سے چند کمیونٹی سینٹر کے لوگ مجھے ساتھ میں لے کر اس معاملے کو دوبارہ اس لیے کورٹ میں لائے تاکہ اسلام کا مذاق نہ، تاکہ اس شیطانی گھنونی حرکت کو لے کر دوبارہ کوئی اسلام کے نام پہ دوسری شادی کر کر اور کسی کو پریشان نہ کر پائے۔ میں اس معاملات میں چند سائیکیٹرسٹ سے ملا ہوں، کیونکہ ہم کاؤنسلنگ کو بھی جاتے ہیں اپنے سینٹر سے۔ تو ایک 5 سال کے بچے کو میں نے مائیگرین کا پیشنٹ پایا،
माइग्रेन एक स्ट्रेस की डिजीज है। ये 5 साल से 55 साल तक जो नर्व जब तक के डिसेबल ना हो जाए ये ट्रिगर ऑन रहता है। तो जब दरियाफ्त किया मैंने कि इस 5 साल के बच्चे को ये जो माइग्रेन की बीमारी है इसकी वजूहात, तो डॉक्टर कहते हैं कि इसके माँ बाप चूंकि सेपरेशन या दूसरी शादी के झगड़ों में मुलविस है तो ये मासूम बच्चा इनके अपने मामलात का शिकार बन गया। और हम अहले सुन्ना वल जमा, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबरी सोचते भी नहीं हैं। तो गोया एक ही चीज रह गई जो आपके लिए सारे फराइज छोड़ के इन्हीं सुन्नत पे अमल करना। 17,000 बच्चे आलिम इस्लाम के भूख की तड़प में मरते हैं रोज। तो यह आपकी दूसरी शादी, आपकी जो जहनी और अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करना जरूरी है, या वो 17,000 बच्चे जो भूख की तड़प में मरते हैं रोज, वो जरूरी है? क्या वो मासूम जो पैसे खर्च नहीं करने पे उनकी शादी ब्याहें नहीं होती हैं, या फिर आपकी दूसरी शादी करके वो खर्चा करना जरूरी है बनिस्बत कोई मासूम जो अपनी बच्चियों को, अपनी दुख्तरों को रुखसत नहीं कर पा रहा है पैसों की बुनियाद पे? या ये जरूरी है? जब वो कोर्ट में केस आया है, वो अपने पैसे की बुनियाद पे एक ऐसे नॉन मुस्लिम जज को लाके बिठाता है और तरह तरह के बहतान इस्लाम पे खुद बैठ के लगा रहा है। मुतशर्रे है, दिखावे के तौर पे नमाज अदा हो रही है, दिखावे के तौर पे, लेकिन जो शैतानी अमल करके इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, इस पाक रिश्तों को बदनाम किया जा रहा है। हम सबको, हमारे जो मुल्क से लोग इस तरह के वहां पे यहां से जाकर अपने उस पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस अमेरिकी शहरियत को बताकर किसी को वरगला रहे हैं, किसी को आस दे रहे हैं, हम सख्ती पर उन सबको बताना चाहिए मीडिया के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए, कि यहाँ पे दूसरी शादी कानूनन आप कर नहीं सकते। अगरचे आप वो एक तलाक दे रहे हैं, दस्तावेजात पे लिखकर वो तलाक हकीकी होता है, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं होती कि उस तलाक के बाद आप उसको रुजू करें। एक बोलचाल में तलाक होता है, वो बोलचाल का तलाक एक मर्तबे होने के बाद या फिर 2 मर्तबे होने के बाद, कुरान सिर्फ 2 मर्तबे इजाजत देता है। आपकी गुंजाइश होती है, आप उलमा के पास जाते हैं, लेकिन जो तलाक को तहरीरी तौर पे दिया जाता है वो तलाक बिल्कुल एक्सेप्टेबल होता है। अगर ये कह रहे हो आप कि किसी शरिया बोर्ड नहीं दे सकता है, किसी शर बोर्ड इसको इजाजत दे रहा है, वो शरिया बोर्ड नहीं, वो शर बोर्ड है। इस्लाम के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी शादी, अपने जिस्मानी ख्वाहिशात को इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि निकाह की बुनियादी खत्म हो जाती है जहां पे अपने आप के जिस्मानी ख्वाहिशात जाहिर हो जाती हैं। इसी आयतों की मैंने तिलावत का अशरफ हासिल किया था सूरह निसा की, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस आयतों से हमें सिर्फ 4 मरतबे इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का डर और खौफ हमारे दिलों में डाल रहा है, ताकि हम उसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। इसी तरह इस्लाम को इस दुनिया में, यहाँ के कोर्ट में भी पेश करें, ताकि ना कि तमाशा बनाए। इस्लाम को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है अपनी झूठ को सिर्फ साबित करने के लिए, अपने अना को सिर्फ कामयाबी हासिल दिलाने के लिए। अल्लाह हम सबको इस वाक़यात से